السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ آج ہم بات کریں گے پی ایس ایکس کے حوالے سے کہ پاکستان اسٹاک مارکیٹ کیا ہے، اس میں آپ کس طرح اکاؤنٹ اوپن کر سکتے ہیں اور کس طرح آپ بہت کم پیسے کے ساتھ بہت اچھی سرمایہ کاری کر سکتے ہیں اور بہت سیف سرمایہ کاری کر سکتے ہیں۔ بہت سارے لوگوں نے پی ایس ایکس سے پہلے بہت ساری فیک اور فراڈ جو بروکرز ہیں یا جو بیٹنگ ایپس اس میں انویسٹمنٹ کی ہے اور وہ سب لوگوں نے لاس اٹھایا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے بھائی کہ آپ نے آج تک جتنے بھی لوگوں کے ساتھ بزنس کیا ہے وہ سب کی سب سکیمز اور فراڈ ہیں۔ کوئی ایک کمپنی بھی انویسٹمنٹ کرنے سے پہلے کبھی آپ نے نہیں پوچھا ہوگا کہ بھائی یہ کیا ایس ای سی پی سے رجسٹرڈ ہے، سیکیورٹی اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان، یا یہ جو کمپنی آپ ہمیں بتا رہے ہیں کہ اس میں آپ نے ہمیں انویسٹمنٹ کروا رہے ہو، کیا پاکستان کے ساتھ یہ ریگولیٹڈ ہے؟ پاکستان کی گورنمنٹ اجازت دیتی ہے کہ ہم اس میں سرمایہ کاری کریں، اس میں ہم انویسٹمنٹ کریں؟ تو جواب ہوگا جی زیرو، نہیں۔ بٹ آج الحمدللہ ہم جو پروڈکٹ آپ کے لیے لائے ہیں، جو ایک موقع آپ کے لیے لائے ہیں، وہ یہ ہے کہ ہم آپ کو گائیڈ کریں، ایجوکیٹ کریں کہ آپ کس طرح اسٹاک مارکیٹ میں اپنا اکاؤنٹ اوپن کر سکتے ہیں اور کس طرح ایک نئے سفر کا آغاز آپ ہمارے ساتھ کر سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اچھا جی، اب سوال یہ ہے کہ آپ ہمارے پاس جو ہے وہ کیوں آئیں یا ہمارے ساتھ کیوں انویسٹمنٹ کریں؟ تو سر جی اس کا تو جواب بڑا سمپل ہے۔ آج آپ مثال کے طور پہ بینک میں پیسے رکھتے ہیں، ٹھیک ہے، 1 لاکھ روپے فرض کریں آپ نے رکھا، بینک آپ کو 1 سال بعد اس کے اوپر 7,000 روپے سے لے کے اور 12,000 روپے کے تک پروفٹ دے گی 1 سال بعد۔ تو اس کا مطلب ہے کہ جو انویسٹمنٹ ہے بینکس کے تھرو جو یہ آپ کرتے تھے، جیسے پہلے لوگ کرتے آ رہے تھے کہ جی سیونگ اکاؤنٹ میں پیسے ڈال دیے، تو وہ تو انویسٹمنٹ بہت یعنی کہ منیمم سے بھی منیمم آپ کو پروفٹ دیتی ہے۔ پی ایس ایکس میں آپ کو اسٹاک مارکیٹ جو ہے، جو پاکستان اسٹاک مارکیٹ ہے، یہ آپ کو الاؤ کرتی ہے کہ بعض دفعہ کچھ ایسے اسٹاکس بھی ہوتے ہیں جو آپ کو آپ کا ریٹرن 100% سے بھی زیادہ دے دیتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اب یہ اگر آپ کو لگ رہا ہے کہ جی ایسے ہی ہے تو آپ ایک کام کریں، آپ اس ویڈیو کو یہیں روکیں، گوگل پہ جائیں، گوگل پہ جا کے سرچ کریں یا چیٹ جی پی ٹی کے پاس جا کے سرچ کریں کہ یو بی ایل بینک نے 1 سال میں کتنا ریٹرن دیا ہے اس کے اسٹاک نے، نہ کہ انویسٹمنٹ میں نہیں جانا آپ نے۔ اگر بینک میں انویسٹمنٹ کی ہوتی سیونگ اکاؤنٹ میں تو وہ تو وہی ملتا آپ کو 7%، 8%، 10%، 12%، اور وہ بھی سال پہ، سال کی بات نہیں کر رہا۔ آپ صرف یہ پوچھیں کہ یو بی ایل بینک کا جو اسٹاک ہے وہ آج سے 1 سال، یہ جو کرنٹ ایئر چل رہا ہے اس کو چھوڑ دیں، پچھلا سال جو چلا گیا نا 2024 کے شروع میں دیکھیں یو بی ایل بینک کا جو اسٹاک تھا وہ کہاں پہ تھا اور آج کہاں پہ ٹریڈ ہو رہا ہے۔ آپ یقین کریں آپ حیران ہو جائیں گے پرائس دیکھ کر۔ ٹھیک ہے، آلموسٹ 200% سے بھی زیادہ یا 200% کے قریب اس نے ریٹرن دیا ہے 1 سال میں۔ اس کو آپ ایسے سمجھ لیں کہ اگر آپ نے 10 لاکھ روپے انویسٹمنٹ کی ہوتی یو بی ایل بینک کے اسٹاک میں تو میرے بھائی وہ آپ کا تقریباً 30 لاکھ روپے بن چکا ہوتا سال کے اندر۔ اور یہ میں آپ کو کوئی اندازے سے نہیں کہہ رہا ہوں، آپ جائیں جا کے چیک کر لیں، آپ کو سمجھ آ جائے گا۔ تو آپ نے اسٹاک مارکیٹ کو چوز اس لیے کرنا ہے تاکہ آپ کو ایک بہت اچھا ریٹرن ملے۔ ٹھیک ہے، اور یہ میں نے ایک سمپل مثال آپ کو یو بی ایل بینک کی دی ہے تاکہ آپ اس کو کراس چیک بھی کر سکیں۔ پاکستان اسٹاک مارکیٹ میں جب آپ اکاؤنٹ اوپن کریں گے تو آپ کو یہ پاور مل جائے گی، یہ اختیار مل جائے گا کہ آپ پاکستان کی ہر اچھی اور بڑی کمپنی کے ساتھ بزنس کر سکتے ہیں اور آپ ان کے پارٹنر بن سکتے ہیں۔ کیسے پارٹنر بنیں گے جی؟ آپ ان کے شیئرز کو خریدیں گے اور جب کمپنی کو پروفٹ ہوگا تو آپ کو بھی فائدہ ہوگا۔ ٹھیک ہے، اچھا جی، اب یہ ہے کیا جی پاکستان اسٹاک مارکیٹ کیا ہے؟ تو جی یہ ایک ایسا ادارہ ہے جو آپ کو الاؤ کرتا ہے، جیسا میں نے بتایا، کہ آپ پاکستان کی اچھی اور بڑی کمپنیز کے ساتھ آپ بزنس کر سکیں۔ پاکستان اسٹاک مارکیٹ میں اس وقت 500 سے بھی زیادہ اچھی کمپنیاں رجسٹرڈ ہیں جس کے ساتھ آپ بزنس کر سکتے ہو، اور ڈیلی بیسس کے اوپر اس کا جو ٹریڈنگ والیوم ہے وہ بلینز آف روپیز ہے اس وقت۔ ٹھیک ہے، اربوں روپے کا کاروبار ایک دن میں ہوتا ہے الحمدللہ۔ اور سب سے مزے کی بات، پی ایس ایکس جو ہے
پاکستان اسٹاک مارکیٹ جو ہے یہ رجسٹرڈ ہے آپ کی سیکیورٹی اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان سے، یعنی اس میں جو بھی آپ پیسے انویسٹ کرتے ہیں وہ پیسہ آپ کا سیف ہے، بالکل سیف ہے، اور اس کی شورٹی آپ کو گورنمنٹ آف پاکستان دیتی ہے۔ انفیکٹ گورنمنٹ آف پاکستان چاہتی ہے کہ آپ اس پہ انویسٹ کریں۔ کیوں؟ کیونکہ میرے بھائی یہ آپ کے ملک کی، آپ کے پاکستان کی کمپنیاں ہیں، اگر آپ ان میں انویسٹمنٹ کریں گے اور یہ کمپنیاں گرو ہوگی تو اس سے الٹیمیٹلی فائدہ تو آپ کو ہی ہے، ٹھیک ہے؟ اگر آپ انویسٹ کرتے ہیں تب تو ویسے ہی آپ کو فائدہ ہے، بٹ نہیں بھی کرتے تب بھی آپ کو فائدہ ہے یار۔ پاکستان اگر گرو کرے گا، اس کی اکانومی اچھی ہوگی تو باقی ساری چیزیں بھی اچھی چلنا شروع ہو جائیں گی۔ اچھا جی، اس کے بعد جی بینیفٹس آف اوپننگ این پی ایس ایکس اکاؤنٹ۔ اگر آپ پی ایس ایکس میں اکاؤنٹ اوپن کرتے اس کا فائدہ کیا ہے؟ جیسے میں نے بتایا کہ جی آپ کو اونرشپ بھی مل سکتی ہے بڑی کمپنی کی۔ اونرشپ کیسے مل سکتی ہے جی؟ مثال کے طور پہ آپ ایک بڑے سرمایہ دار ہیں، آپ کے پاس اچھا خاصا پیسہ ہے، لیکن آپ کو پتہ ہی نہیں ہے اس کو کیسے آپ نے کام کرنا ہے، تو بھائی آپ یہ کریں، شروع میں اسٹارٹ میں آپ کو نہیں کہتا آپ کسی بھی کمپنی کی اونرشپ لیں، شروع میں آپ یہ کرنا ہے اپنے، آپ کے پاس 10,000 روپے ہیں، 20,000 روپے ہیں، 50,000 روپے ہیں، 5,000 روپے ہیں، آپ اپنے پی ایس ایکس اکاؤنٹ میں انویسٹ کرنا ہے آپ نے۔ ہم آپ کو بتائیں گے کہ جی آج آپ نے کون سا شیئر خریدنا ہے، کون سا شیئر بیچنا ہے، اور یہ ہم آپ کو ڈیلی بیسس پہ نہیں کرواتے کہ جی روز آپ خریدو روز بیچو، آپ بزی ہوں گے، ہو سکتا ہے آپ کے پاس ٹائم نہیں ہو۔ ہم آپ کو ایک اچھی کمپنی میں آپ کا پیسہ انویسٹ کروائیں گے، اور جب تک ہم کہیں گے آپ اس شیئر کو نہیں بیچیں، کیونکہ اس کی جو بھی اسٹاک کی ٹیکنیکل ہے، فنڈامنٹل ہے، وہ سب ہم جانتے ہیں، ہماری پوری ٹیم جانتی ہے الحمدللہ۔ ہم آپ کو اس میں جتنا ہو سکے گا میکسیمم سے میکسیمم پروفٹ دلانے کی کوشش کریں گے، بٹ ہر مہینے جیسے میں نے کہا کہ بینک آپ کو کتنا دیتی ہے، مطلب مہینے کی تو بات ہی نہیں کریں نا بینک سے، بینک تو سال کا سیونگ اکاؤنٹ میں کتنا پیسہ دیتی ہے جی؟ بینک سال میں دیتی ہے سرکار، اگر آپ نے 1,00,000 روپے ڈالا ہے نا تو 7,000 روپے سے 12,000 روپے تک سال کے بعد ملے گا۔ مہینے کا کریں تو کچھ بھی نہیں بنتا، یہ تو 700 روپے سے 1,200 روپے تک بنتا ہے مہینے کا۔ بٹ الحمدللہ اگر آپ ہماری ٹیم کے ساتھ کنیکٹ ہوتے ہیں اور آپ انویسٹمنٹ کرتے ہیں جس میں ہم آپ کو کہیں گے، اور انہی کمپنی کے ساتھ ٹریڈ کرتے ہیں جو ہم آپ کو گائیڈ کریں گے، تو انشاءاللہ آپ کو 10% سے لے کے 12% تک پروفٹ ملے گا منتھلی۔ جی سرکار، منتھلی۔ اور اگر آپ کمپاؤنڈنگ سمجھتے ہیں تو پھر آپ اس کی پاور کو نہیں جانتے ابھی۔ اس کی پاور میں آپ کو ایک چھوٹی سی اگزامپل دے دیتا ہوں، اس کو بھی آپ کراس چیک کیجئے گا جو میں ابھی آپ کو بات بتانے والا ہوں۔ فرض کریں جی آپ نے پی ایس ایکس میں اکاؤنٹ کھولا ہمارے ساتھ، آپ نے اس اکاؤنٹ میں 1,00,000 روپے انویسٹ کر دیا، ہم آپ کو اسٹاک بتا رہے ہیں، آپ بائی بھی کر رہے ہیں، سیل بھی کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، آپ کا پروفٹ بن رہا ہے۔ ہم نے آپ کو یہ گائیڈ کرنا ہے کہ سرکار آپ ایسا کریں، اگر آپ چاہیں تو آپ پروفٹ وڈرا کریں، آپ کی مرضی ہے نا، وہ تو آپ کی چوائس ہے، کیونکہ وہ پیسہ ہمارے پاس نہیں ہے، وہ آپ ہی کے بینک اکاؤنٹ میں پڑا ہے، وہ جب آپ کا دل کرے آپ نکال لیں۔ بٹ اگر آپ ایک انویسٹمنٹ مائنڈ سیٹ سے آئے ہیں اور آپ کہتے ہیں کہ نہیں سر مجھے ابھی پیسے نہیں نکالنے، یہ جو 1,00,000 ہے نا یہ میں نے اپنے بچوں کی ایجوکیشن کے لیے رکھ دیا ہے، ہو سکتا ہے کسی کی بیٹیاں ہیں، ہماری بھی بیٹیاں ہیں، وہ کہے جی میں نے اس کی شادی کے لیے جو ہے وہ رکھ دیا ہے، یا میرے پاس گھر نہیں ہے سر میں نے 5 سال میں گھر لینا ہے، یہ کسی بھی پرپس کے لیے آپ نے ہمارے ساتھ مل کے انویسٹمنٹ کی، 1,00,000 روپے کی بات کر رہا ہوں میں، دوبارہ بتا رہا ہوں، اس 1,00,000 روپے سے سرکار اگر ہر مہینے 10% پروفٹ کمپاؤنڈ ہو جائے نا تو سرکار 5 سال میں 3 کروڑ روپے بنتا ہے، ٹھیک ہے۔ اگر نہیں یقین آ رہا، اگین ویڈیو کو روکو، جاؤ جا کے کراس چیک کرو گوگل پہ یا چیٹ جی پی ٹی سے پوچھو کہ بھائی اگر میں 1,00,000 روپے انویسٹ کروں اور اس پر مجھے 10%، صرف 10%، میں 12% کی بھی بات نہیں کر رہا، صرف 10% مجھے مہینے کا پروفٹ ملے تو بتاؤ 5 سال میں یہ پیسہ کمپاؤنڈ ہو کے کتنا بن جائے گا؟ آپ کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جائیں گی بھائی، 3 کروڑ روپے آنسر ہے، ٹھیک ہے۔ سو یہ آپ کو بینیفٹ ملتا ہے پی ایس ایکس میں اکاؤنٹ اوپن کرنے میں، ٹھیک ہے۔ پھر اس کے بعد ڈیویڈنڈ بھی ملتا ہے۔ ڈیویڈنڈ کیا ہوتا ہے جی؟ مثال کے طور پہ ایک اچھی کمپنی ہے، بہت اچھی کمپنی ہے، لیٹس سے یو بی ایل بینک ہے، میزان بینک ہے، یا ایسی کوئی بہت بڑی کمپنی ہے، آپ نے اس کے شیئرز بائی کر لیے، اب ظاہر ہے وہ کمپنی تو اچھی ہے نا، اچھا بزنس مین، اچھی ٹیم چلا رہی ہے اس کو، ہم لوگ تو نہیں چلا رہے جو نئے بندے ہیں،
تو وہ تو پروفٹ بنائیں گے سال میں. اب مثال کے طور پہ انہوں نے ایک سال میں پروفٹ بنا لیا اچھا خاصا, تو اس پروفٹ میں سے کمپنی اپنے شیئر ہولڈرز کو بھی پروفٹ دیتی ہے سر, اس کو ڈیویڈنڈ کہتے ہیں. ٹھیک ہے, اب اس ایگزامپل کو آپ ایسے ایزیوم کر لو, ویسے سال میں 4 دفعہ ڈیویڈنڈ ملتا ہے ہر 3 مہینے بعد. ٹھیک ہے, میں ابھی آپ کو جسٹ ایک دفعہ کی ایگزامپل بتا رہا ہوں. فرض کرو آپ کے پاس کوئی اچھی کمپنی تھی, آپ نے اس کے 1 لاکھ شیئرز بائی کر لیے, سال میں 4 دفعہ جیسے میں نے آپ کو کہا نا ڈیویڈنڈ ملتا ہے, تو اگر پورے سال میں جسٹ آپ کو کمپنی نے 5 روپے بھی پر شیئر پہ پروفٹ دیا, تو یار 5 لاکھ تو آپ کو ایسے ہی پروفٹ مل گیا صرف ڈیویڈنڈ کا. اس اسٹاک کی جو پرائس اوپر گئی وہ الگ پروفٹ آپ نے کمایا. تو یہ پاور ہے سرکار کس کی؟ پی ایس ایکس کی. ٹھیک ہے, پھر اس میں ایوری تھنگ جو ہے, مطلب جو بھی آپ بزنس کریں گے نا, جو بھی آپ انویسٹمنٹ کریں گے وہ سب ٹرانسپیرنٹ ہے. ٹرانسپیرنٹ سے مراد کیا ہے؟ آپ نے انویسٹمنٹ کرنی ہے, وہ انویسٹمنٹ کدھر جائے گی؟ کیا وہ ہمارے پاس ہوگی یا وہ کوئی بروکر لے لے گا؟ نہیں, وہ انویسٹمنٹ سرکار آپ کے سی ڈی سی اکاؤنٹ میں ہوگی. اب سی ڈی سی اکاؤنٹ کیا ہوتا ہے؟ ٹھیک ہے, اچھا پہلے میں یہ بتا دوں کہ ریکوائرمنٹ کیا ہے اکاؤنٹ کھولنے کے لیے. کیا کیا چاہیے سر؟ یہ 4-5 چیزیں چاہیے, بس کچھ بھی نہیں چاہیے آپ کو. سب سے پہلے آپ کا سی این آئی سی کارڈ ہونا چاہیے, جو آپ کا پاکستان کا جو قومی شناختی کارڈ ہے یہ بنا ہو. ٹھیک ہے, اور ایک آپ کے نامنی کا بھی این آئی سی کارڈ چاہیے. مثال کے طور پہ جیسے آپ اگر اپنا اکاؤنٹ کھلوا رہے ہیں تو آپ کسی کو نامنی بھی ڈکلیئر کریں, اپنے بیٹے کو, اپنی وائف کو, اپنے ماں باپ میں سے, بہن بھائیوں میں سے کسی کو بھی کر سکتے ہیں. نامنی کا فائدہ یہ ہے جی, فرض کرے کسی وجہ سے آپ ملک سے باہر چلے جاتے ہو یا بزی ہو جاتے ہو, تو جو آپ کا نامنی ہے وہ بھی آپ کے اکاؤنٹ کو دیکھ سکتا ہے اور وہ ساری معاملات کو ڈیل کر سکتا ہے. ٹھیک ہے, تو این آئی سی کارڈ آپ کو سمجھ آ گیا, آپ کا چاہیے اور آپ کے نامنی کا چاہیے. اس کے بعد جی آپ کا ایک ایکٹیو بینک اکاؤنٹ ہونا چاہیے. ٹھیک ہے, بینک اکاؤنٹ جو ہے وہ مسٹ ہے, لازمی ہے, چاہیے ہی چاہیے, کیونکہ یہ جو بزنس ہے نا پی ایس ایکس کا, یہ آپ کسی کو کیش میں آپ پیسے نہیں دیں گے. یہ سارا کام بینکنگ کے تھرو, بینک سیکٹر کے تھرو ہوتا ہے. ٹھیک ہے, جیسا میں نے کہا کہ بھائی یہ نہ تو فراڈ ہے, نہ اسکیم ہے, نہ 2 نمبر کوئی کام ہے. یہ سارا کا سارا لیگل بزنس ہے اور پاکستان کی جو گورنمنٹ ہے اس کو سپورٹ کرتی ہے, ایسا بزنس ہے. ٹھیک ہو گیا, ایکٹیو بینک اکاؤنٹ چاہیے. تیسرے نمبر پہ پروف آف انکم چاہیے آپ کا. بھئی آپ کہیں کوئی بزنس کرتے ہو تو آپ اس کا لیٹر ہیڈ دے دو ہمیں کہ جی یہ میرا بزنس ہے. آپ اگر کہیں جاب کرتے ہو تو اس کی کوئی سیلری سلپ ہوگی آپ کے پاس, تو یہ پروف آف انکم ہمیں چاہیے ہوتا ہے. بٹ بہت سارے لوگ کہتے ہیں جی ہمارے پاس پروف آف انکم نہیں ہے, تو اس کے لیے آپ کو ٹینشن نہیں لینی. ہماری ٹیم آپ کو پراپر گائیڈ کرے گی کہ آپ کس طریقے سے اس مسئلے کو سارٹ آؤٹ کریں گے. ٹھیک ہے, اس کے بعد اگر آپ باہر ہیں کہیں تو آپ اپنے پاسپورٹ کی جو ہے وہ بھی ہمیں پکچر دے سکتے ہیں. ٹھیک ہے, پاسپورٹ کی کاپی آپ دے سکتے ہیں ہمیں. اور لاسٹ میں جو بروکر ہے پھر اس کا سارا ڈیٹا ہم آپ کو پرووائڈ کریں گے. بس یہ 4 چیزیں آپ نے ہمیں دینی ہے اینڈ دیٹس اٹ. اس کے علاوہ کچھ بیسک چیزیں ہوتی ہیں جیسے کہ آپ کا موبائل نمبر جو آپ کے نام پہ رجسٹرڈ ہو, آپ کی ای میل آئی ڈی, آپ کا جو میرٹل سٹیٹس ہے وہ کیا ہے. بس یہ بیسک چیزیں چاہیے ہوتی ہیں اور کچھ نہیں ہے, لیکن مین یہ 4 چیزیں جو آپ کو ہمیں دینی ہے. ٹھیک ہو گیا, تو آپ کا اکاؤنٹ کھل جائے گا. اب آ جائیں جی, جس طرح میں نے کہا جی سی ڈی سی کیا ہوتا ہے. بھائی سی ڈی سی آپ یہ سمجھ لو کہ آپ کے شیئرز کا لاکر ہے. اب شیئرز کا لاکر کیا ہے؟ فرض کریں جی آپ نے شیئرز خریدے, اب وہ شیئرز ہیں کدھر, کہاں پہ موجود ہیں؟ سر ایک ادارہ ہے پاکستان کا جس کا نام ہے سی ڈی سی, یعنی سینٹرل ڈپوزٹری کمپنی. یہ ایک اتنا اچھا اور سیف بینک یا لاکر ہے جس میں آپ کے شیئرز موجود ہوتے ہیں. آپ کے شیئرز اس میں چلے جاتے ہیں جب آپ خریدتے ہیں. اور اللہ نہ کرے کبھی اگر بروکر بھی کچھ چاہے آپ کے شیئرز کے ساتھ کچھ کرنا گڑبڑ, جیسے اگر آپ ایکسنس میں کام کرتے ہو یا انٹرنیشنل بروکرز کے ساتھ کام کر رہے ہو, تو آپ کو پتہ ہے کہ اس میں کیا ہوتا ہے. اس میں فیک سپائک لگا کے بروکر آپ کے ایس ایل ہٹ کرتا ہے, آپ کو ٹریپ میں پھنسا دیتا ہے, گیپ اپ کے ساتھ مارکیٹ کھولتا ہے, انڈیوسمنٹ کرتا ہے, بہت سارے گیم کرتا ہے آپ کے ساتھ. ٹھیک ہے, کبھی ایسا ہوتا ہے آپ بائی کرنا چاہتے ہو ٹریڈ ہی نہیں لگتی,
ٹھیک ہے, مارکیٹ میں نیوز آتی ہے, بہت تیزی ہوتی ہے. تو یہ سارے جو ٹریپس ہیں یہ سب انٹرنیشنل بروکرز کے ساتھ ہیں. یہ پاکستان میں جو پی ایس ایکس ہے اس میں نہیں ہے. کیوں نہیں ہے جی؟ کیونکہ یہاں پہ سی ڈی سی کھڑا ہوتا ہے سر آپ کے لیے. آپ کے شیئرز سے, آپ کے جو شیئرز ہیں وہ آپ سے زیادہ سی ڈی سی پروٹیکٹ کرے گا. کیوں پروٹیکٹ کرے گا جی؟ کیونکہ یہ ادارہ گورنمنٹ آف پاکستان نے ایسا بنایا ہے کہ جب بھی کوئی اکاؤنٹ ہولڈر, جو پی ایس ایکس کا اکاؤنٹ ہولڈر ہے, جب وہ شیئرز خریدے گا وہ سارے شیئرز ایک لاکر میں چلے جائیں گے. وہ لاکر کون سا ہے جی؟ سی ڈی سی ہے. اسی لیے ہم اپنے کلائنٹس کا جب بروکر میں اکاؤنٹ اوپن کرتے ہیں تو بروکر کے فوراً اس کے ساتھ ہی ہم سی ڈی سی میں بھی اکاؤنٹ کھلوا دیتے ہیں, تاکہ ہمارا جو کلائنٹ ہے اس کا جو پیسہ ہے نا وہ سیف رہے. کل کو کوئی یہ نہ بولے کہ جی میرے ساتھ یہ ہو گیا. تو اس میں الحمدللہ گنجائش ہی نہیں ہے. آپ جائیں, اس کو بھی آپ سرچ کیجئے گا کہ سی ڈی سی کیا ہوتا ہے. ٹھیک ہے جی. اس کے بعد یہ پورا ایک پروسیس ہے, یہ میں بتا چکا ہوں آپ کو کہ کس طرح آپ اکاؤنٹ اوپن کریں گے. سب سے پہلے جی آپ نے رجسٹرڈ بروکر سلیکٹ کرنا ہوتا ہے, وہ ہم آپ کے لیے کریں گے. آپ کا فارم وغیرہ فل کریں گے جو آپ ہمیں ڈاکومنٹس دیں گے. اس کے بعد تیسرے نمبر پہ ہم آپ کی بایو میٹرک کروا دیں گے, ویریفیکیشن کروا دیں گے. وہ کیسے ہوتی ہے جی؟ وہ ہمارا سارا سسٹم ہے. ہماری ٹیم آپ کو ایک ایک سٹیپ جو ہے وہ بچوں کی طرح گائیڈ کر دے گی انشاءاللہ. ٹھیک ہے. جب آپ کی ویریفیکیشن ہو جائے گی اس کے بعد جیسے میں نے کہا کہ ہم آپ کا ایک سی ڈی سی میں سب اکاؤنٹ کھلوا دیں گے. ٹھیک ہے. اور اس کے بعد جب سی ڈی سی اکاؤنٹ اوپن ہو جائے گا دین آپ کو آپ کے آئی ڈی پاسورڈ مل جائیں گے. اور وہ آئی ڈی پاسورڈ آپ نے کس طرح ایپ میں لاگ ان کرنا ہے وہ بھی ہماری ٹیم آپ کو گائیڈ کرے گی. تو آپ کو کوئی ٹینشن والی بات نہیں. ہم آپ کو ایک ایک سٹیپ جو ہے وہ سمجھائیں گے کہ کس طرح آپ نے یہ سارا کام کرنا ہے. ٹھیک ہے. اچھا جی, اب جی آ جائیں یہ جو چارجز وغیرہ ہیں, تو یہ پوری ایک ڈیٹیل میں نے بنا دی ہے, آپ اس پہ دیکھ لیں کہ اکاؤنٹ اوپننگ فیس جی آپ کو دینی ہے 5,000 روپے. جب آپ 5,000 روپے پے کریں گے آپ کا اکاؤنٹ کھل جائے گا. اس کے بعد اینولی جو سی ڈی سی ہے اس کے بہت ہی منیمم چارجز ہوتے ہیں جو کہ آپ کو بالکل پتہ نہیں چلے گا. جیسا میں نے آپ کو کہا کہ یار آپ مہینے کا 10% پروفٹ بناؤ گے انشاءاللہ, تو سال کا 120% ہو گیا. تو سال کے بعد آپ کو منیمم سی فیس دینی ہے اور وہ آپ کے پروفٹ میں سے ہی ہم مائنس کروا دیں گے. آپ کی جو انویسٹمنٹ ہے اس میں آپ کو بالکل بھی ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے. اس کے بعد جی بروکر کا کمیشن کیا ہوتا ہے جی؟ 0.1% سے لے کے 0.3% تک ہوتا ہے. اور الحمدللہ ایک اور چیز بھی میں بتاؤں, ہم جس بروکر کے ساتھ کام کر رہے ہیں ہم نے اس بروکر کے ساتھ اپنے کلائنٹس کے لیے کچھ اسپیشل ریکویسٹ کی ہوئی ہے کہ جی ہمارے جو کلائنٹس ہیں آپ ان سے کچھ ایسے ایکسٹرا کمیشنز ہوتے ہیں جو ہمارے کلائنٹس کے ساتھ کلائنٹ سے بروکر چارج نہیں کرے گا. یہ ہماری اس کے ساتھ ہم نے ڈیل کی ہے. کیوں ڈیل کی ہے جی؟ یہ بھی آپ کے مائنڈ میں ہو سکتا ہے سوال ہے, جب یہ کیوں کر رہے ہیں, کیا ان کا کوئی ایفیلیٹ پروگرام ہے؟ نہیں جی, ہم یہ چاہتے ہیں ہمارا صرف آپ لوگوں کو اس بزنس میں لانے کا فائدہ یہ ہے کہ میرے بھائی 25 کروڑ عوام کا ملک ہے یہ پاکستان, لیکن آپ کو یہ جان کے بڑی شرمندگی ہوگی کہ اسٹاک مارکیٹ میں صرف 4 لاکھ یا 4.5 لاکھ اکاؤنٹ ہے بس. تو ہم لوگ یہ چاہتے ہیں کہ ایک ٹیم بنائیں, بڑی ٹیم بنائیں اور مل کے ہم انویسٹمنٹ کریں. تو یار جب مل کے ہم انویسٹمنٹ کریں گے تو اس سے صرف آپ کا ہی فائدہ نہیں ہوگا نا, ہمارا بھی تو فائدہ ہے نا, ہم بھی تو انویسٹمنٹ کریں گے نا. اب مثال کے طور پہ ایک بڑی کمپنی ہے, اگر ہم سب مل کے مثال 1,000 لوگ, 2,000, 5,000, 10,000 لوگ مل کے اگر ہم اس میں بائنگ کریں گے تو جب اتنے بڑے لیول پہ بائنگ ہوگی تو یار ہمارے جو بائنگ ہے ہمارے خریدنے سے اس کی پرائس تو آسانی سے اوپر چلی جائے گی, بائی چلی جائے گی, تو ہمیں تو اس میں پروفٹ ہو جائے گا یار. بس ہم اس لیے یہ سارا سیٹ اپ کر رہے ہیں, اس لیے یہ ٹیم بنا رہے ہیں کہ ہم مل کے اپنی اس پاور کو, اپنی اس اسٹرینتھ کو یوز کریں, کیونکہ اکیلا بندہ انڈیویجولی کچھ نہیں ہے. ایک بندہ کسی بھی شیئر کو خریدتا ہے یا بیچتا ہے تو اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے. ہو سکتا ہے بہت سارے لوگ جو یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں ان کے اپنے اکاؤنٹ ہوں بھی, وہ کرتے بھی ہوں بائی سیل اور ان کو لاس ہوتا ہو, لیکن ہم آپ کو ایک ٹیم بنانا چاہتے ہیں سر. سمجھ رہے میری بات؟ جب آپ ایک ٹیم بن جائیں گے 100 لوگوں کی, 500 لوگوں کی, 10,000 لوگوں کی, 1 لاکھ لوگوں کی, تو سرکار آپ کی جو اسٹرینتھ ہے نا وہ اتنی بڑھ جائے گی کہ ابھی آپ کو اس کا اندازہ بھی نہیں ہے. ہم اس لیے یہ سارا سسٹم کر رہے ہیں, اس لیے آپ کو گائیڈ کر رہے ہیں کہ یار مل کے پیسے ڈالتے ہیں نا, مل کے انویسٹمنٹ کرتے ہیں نا سب. جب مل کے ہم کسی بھی ایک اچھی کمپنی کے شیئرز بائی کریں گے تو کمپنی میں ڈیمانڈ پیدا ہوگی, تو جب ڈیمانڈ اتنی بڑی آ جائے گی تو پرائس تو اپنے آپ اوپر چلی جائے گی, کیونکہ دنیا کا ہر بزنس میرے بھائی ڈیمانڈ اینڈ سپلائی پہ چلتا ہے.
جب بہت زیادہ ڈیمانڈ آ جائے گی پرائس بائی ہوگی، جب بہت زیادہ لوگ سپلائی کرنا شروع کر دیتے تو گر جاتا ہے. لیکن ایک اکیلے بندے کی تو کوئی حیثیت ہی نہیں ہے، نہ تو وہ ڈیمانڈ کریٹ کر سکتا ہے، نہ وہ سپلائی کریٹ کر سکتا ہے. تو اس لیے ہم ٹیم بنانا چاہ رہے ہیں. ٹھیک ہے. لاسٹ میں ایک ٹیگ لائن آپ کو سمجھانا چاہوں گا کہ بھائی آپ آج جو یہ تھوڑی سی انویسٹمنٹ کریں گے نا، یہ انشاءاللہ آپ کے لیے کل کی بہت بڑی دولت بن جائے گی. نہ صرف آپ کے لیے، آپ کی فیملی کے لیے، آپ کے بچوں کے لیے بھی یہ بہت اچھی سرمایہ کاری بن جائے گی. ٹھیک ہے. اور یقین کریں، جیسا میں نے شروع میں آپ کو کہا کہ بھائی آپ پیٹرول پمپ نہیں لگا سکتے تو اس کے شیئرز خرید کے اس کے ساتھ پارٹنرشپ کر لیں. آپ بینک نہیں بنا سکتے یو بی ایل جیسا، تو میرے بھائی آپ کو بینک بنانے کی ضرورت کیا ہے؟ آپ اس کے شیئرز بائی کریں، اس کے پارٹنر بن جائیں. ٹھیک ہے. آپ بہت بڑا پلازا یا شاپنگ مال نہیں بنا سکتے اگر، تو یار اس کے شیئرز خرید کے اس کے ساتھ پارٹنر ہو جاؤ. تو یہ ساری پاور، یہ سارا اختیار آپ کو جسٹ پی ایس ایکس دیتا ہے. پی ایس ایکس کیا ہے جی؟ پاکستان اسٹاک مارکیٹ. ٹھیک ہو گیا. ابھی بھی اگر آپ کی کوئی کنفیوژن ہے، کچھ سوال ہیں، کوئی پرابلمز ہیں، تو میرے بھائی میرا نمبر آپ کو اسکرین پہ نظر آ رہا ہے، آپ اس پہ کانٹیکٹ کریں. ہماری ٹیم انشاءاللہ آپ کو پراپر گائیڈ کرے گی کہ آپ نے کس طرح کام شروع کرنا ہے، کس طرح اکاؤنٹ کھولنا ہے، کس طرح آپ کا یہ پورا سفر شروع ہو جائے گا انشاءاللہ. اور ہم آپ کو ایجوکیٹ کریں گے ہر چیز پہ. ہم یہ نہیں کہیں گے جی آپ اپنے ٹریڈنگ آئی ڈی پاسورڈ ہمیں دے دیں ہم کرواتے کام، نہیں. ہم آپ کو سکھائیں گے، کیونکہ آپ کے پیسے کو آپ سے زیادہ کوئی نہیں سمجھ سکتا. سر آپ کا پیسہ ہے نا، آپ کسی کے ساتھ بزنس کرتے ہو، مثال کے طور پہ کسی کوئی بھی بندہ ہے، آپ کا بھائی ہو، دوست ہو، کچھ بھی ہو، یار اس کو کیا فکر ہے آپ کے پیسے کا کہ وہ نفع ہو آپ کو یا نقصان ہو؟ اس کی تو پریورٹی نہیں ہے. وہ کہے گا بھی ٹھیک ہے مجھے تو پیسہ مل رہا ہے نا، بھاڑ میں جائے، اس کو ملے نہیں ملے. تو آپ کو خود سیکھنا ہے، ہم آپ کو سکھائیں گے، ہماری ٹیم آپ کو گائیڈ کرے گی انشاءاللہ. اور آپ اپنے پیسے کو کسی کے ہاتھ میں نہیں دیں سر. یہ بڑی ہارڈ ارن منی ہے آپ کی، اور یہ آپ کی فیملی کا، آپ کے بچوں کا فیوچر ہے. اپنے بچوں کا فیوچر کسی کے ہاتھ میں نہیں دیں، خود اختیار ہو، با اختیار بنے. آپ اگر آپ کے پاس یہ ساری اسٹرینتھ ہو، ساری پاور ہو، سب چیزیں آپ جانتے ہو، سر آپ اپنے بچوں کو بھی گائیڈ کر سکتے ہیں. کل کو وہ بھی اس طرح اپنا سفر شروع کر سکتے ہیں انویسٹمنٹ کا. ٹھیک ہے. سو امید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی. اگر پسند آئی ہے اور کوئی بھی سوال ہے تو سر نمبر پہ رابطہ کریں، اور ہماری ٹیم کے ساتھ جو ہے وہ آپ کو کنیکٹ کر دیا جائے گا، اور ہماری ٹیم انشاءاللہ آپ کو ایک ایک سٹیپ جو ہے وہ گائیڈ کر دے گی.